اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 جمادی الثانی اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا حج۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ساتھ میں قربانی کے لیے 5 جانور بھی لے لیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے 20 جانوروں کو گردن میں قلادہ پہنا کر ساتھ میں روانہ کیا۔ اس کے بعد سورہ برات کی آیتوں کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ جب سب لوگ منی میں جمع ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، جنت میں کوئی کافر نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کیں۔ اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خطیب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کی قدرت، زبان قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے جس کو زبان کہتے ہیں۔ اس کو ایسا حساس بنایا کہ ایک باریک بال بھی اگر زبان پر آ جائے تو زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، نیز اس میں چیزوں کی لذت اور قوت ذائقہ رکھی کہ انسان موافق اور مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب اور بدمزہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے۔ اطباء نے لکھا ہے کہ جو کھانا مزے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ غور تو کیجئے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، کرتا پہننے کا مسنون طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، یعنی کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے، تب بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے، اور ہر لباس کو زیب تن کرنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سب سے بہترین آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ بہقی فی شعب الایمان کی حدیث ہے، درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ ترغیب کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا ختم ہونے والی اور چھوٹنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں، ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے اسے چھوڑنے والا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الاموال، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔